یہ قصہ پرانے زمانے کا ہے، جب ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سادگی اور محبت کی مثال ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کا اصل نام شریف تھا، مگر اپنی سادگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے پیار سے شرفو کہتے تھے۔ شرفو کی دنیا بہت چھوٹی تھی مگر محبت اور سکون سے بھری ہوئی۔ اس کے پاس ایک نیک دل بیوی سکینہ، 5 سالہ بیٹا عارف اور 7 سالہ بیٹی حنا تھی۔ غربت ان کا مقدر تھی مگر ان کے گھر میں ایسا سکون تھا جو بڑے بڑے امیروں کے گھروں میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ شرفو ہر روز فجر سے پہلے اٹھتا، اللہ سے دعا مانگتا اور پھر گاؤں کے رئیس زمیندار عاقل کے جانور چراگاہ کی طرف لے جاتا۔ زمیندار عاقل نہایت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھا جو غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن شرفو جانوروں کو ایک سرسبز چراگاہ کی طرف لے گیا جہاں ایک چھوٹی سی ندی تھی جو گرمیوں میں کیچڑ سے بھر جاتی تھی۔ اسی چراگاہ میں ایک بھاری بھرکم بھینسچانک کیچڑ میں پھنس گئی۔ جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اندر دھنستی جاتی۔ شرفو نے پوری طاقت لگا دی مگر وہ اسے نکالنے میں ناکام رہا۔ شام ہونے لگی، جنگل کے خوفناک سناٹے بڑھنے لگے اور وہ مجبوراً باقی جانور لے کر گاؤں واپس آ گیا۔ شرفو سیدھا زمیندار عاقل کے پاس پہنچا اور سارا حال سنایا۔ زمیندار نے اسے تسلی دی اور کہا کہ صبح آدمی بھیج کر بھینس نکال لی جائے گی مگر رات کے وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے۔ انہوں نے شرفو کو مشورہ دیا کہ وہ اکیلا نہ جائے مگر شرفو نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچ کر شرفو نے سکینہ کو سب کچھ بتایا۔ سکینہ خوف زدہ ہو گئی، رو پڑی اور اسے منع کیا مگر شرفو نے نرمی سے تسلی دی، کھانا کھایا اور رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سکینہ نے دروازہ بند کیا اور ساری رات اللہ سے دعا کرتی رہی۔ جنگل میں پہنچ کر شرفو نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئیں۔ وہ بھینس کے پاس بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا رہا۔ رات گہری ہوتی گئی اور نیند آہستہ آہستہ اس پر غالب آنے لگی۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ایک خوفناک شیر سامنے آ کھڑا ہوا۔ شرفو کا جسم کانپنے لگا اور اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ شیر آہستہ آہستہ قریب آیا مگر اس نے حملہ نہ کیا۔ شرفو نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ شیر لنگڑا رہا ہے۔ اس کے پنجے میں ایک بڑا کانٹا گڑا ہوا تھا۔ شیر کی آنکھوں میں حملے کے بجائے درد اور مدد کی التجا تھی۔ خوف کے باوجود شرفو نے ہمت کی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ کر احتیاط سے شیر کے پنجے سے کانٹا نکال دیا۔ کانٹا نکلتے ہی شیر زور سے دھاڑا اور شرفو خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شیر نے پوری طاقت لگا کر بھینس کو کیچڑ سے باہر نکال دیا اور شرفو کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر جنگل میں غائب ہو گیا۔ صبح سورج نکلا تو شرفو کو ہوش آیا۔ اس نے دیکھا کہ بھینس محفوظ کھڑی تھی۔ کیچڑ، خون کے دھبے اور پنجوں کے نشانات اس رات کے واقعے کی گواہی دے رہے تھے۔ شرفو کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھینس کے ساتھ گاؤں واپس آیا۔ زمیندار عاقل اور گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب شرفو نے سارا واقعہ سنایا تو سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا اور لوگوں کو ایک عظیم سبق ملا۔ سبق، مورل، نیکی اور ہمدردی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ پر سچا بھروسہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ انسانیت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہوتی۔ قدرت احسان کا بدلہ ضرور دیتی ہے